بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو آئی ایس ایل 202 یعنی کہ اسلامک اسٹڈیز کی اسائنمنٹ نمبر 1 سپٹنگ 2023 کی جو ہے اناؤنس ہو چکی ہے، اور اس کی جو ہے آج صبح ہی اوپن ہوئی ہے 9 مئی 2023 کو۔ 15 مئی 2023 اس کی ڈیو ڈیٹ ہے، اور اس کے ٹوٹل جو ہے 15 مارکس ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک سینیریو دیا ہوا ہے، اس سینیریو کا ہم نے جواب دینا ہے۔ ہم نے اس کے 3 پوائنٹس بتانے ہیں۔ جو ہمارا ہر پوائنٹ ہے، ہمارا ہر پوائنٹ 5 مارکس کا ہوگا، اور جو ہے اس کا جو ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ کے 2 مارکس ہوں گے، اور جو اس کی ایکسپلینیشن ہے اس کے آگے 3 مارکس ہوں گے۔ تو اس طرح جو ہے ہر جو پوائنٹ ہے وہ ہمارا 3 مارکس کا ہوگا۔ تو اسائنمنٹ کے کویشچن کی طرف چلنے سے پہلے ہم جو ہے آپ انسٹرکشنز پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارا ہیڈنگ ہونے چاہیے لازمی 3 ہیڈنگ دینے ہیں، اور اس کی ہم نے تھوڑی سی جو ہے ایکسپلینیشن دینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے صرف 3 پوائنٹ دینی ہے، 3 سے زیادہ پوائنٹ ہم نے نہیں دینے، اور جو میکسیمم آنسر لمٹ ہے وہ 2 پیجز ہونی چاہیے، یعنی کہ 2 پیج سے زیادہ ہوگا وہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے اپنی ڈسکرپشن اپنے الفاظ میں لکھنی ہے۔ ہم نے کسی بھی انٹرنیٹ سے، ہینڈ آؤٹ سے، کسی جگہ سے بھی کاپی نہیں کرنی ہے۔ اگر کاپی کریں گے تو ہمیں 0 مارکس ملیں گے۔ اور آپ نے جو ہے میری ویڈیو بھی دیکھنی ہے، تو آپ نے ویڈیو سے صرف پوائنٹس لینے ہیں، اور اس کو آپ نے اپنے ورڈس میں لکھنا ہے۔ آپ اسے سیم ٹو سیم لکھیں گے تو آپ کو جو ہے 0 مارکس ملیں گے، اور اگر آپ انٹرنیٹ سے سیم ٹو سیم لکھیں گے تو بھی آپ کو 0 مارکس ملیں گے۔ آپ لوگوں نے ایک بات کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو سی ایس کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، میتھ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، وہ آپ کاپی کر سکتے ہو اسٹوڈنٹس کی، لیکن جو ہے آپ پاکستان اسٹڈیز اور یہ جو تھیوری کے سبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے اسلامیات، ان میں آپ جو ہے کاپی نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہے اپنے ورڈس میں لکھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو سے بھی صرف جو ہے آئیڈیا لینا ہے، آپ نے سیم ٹو سیم نہیں لکھنا۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے یہ انسٹرکشنز ہیں، ہیڈنگ کے ہمارے 2 مارکس ہیں، اور ایکسپلینیشن کے ہمارے 3 مارکس ہیں۔ ہم نے جو ہے فونٹ سٹائل جو ہے ٹائم نیو رومن استعمال کرنا ہے، اور سائز جو ہے 16 ہونا چاہیے ہیڈنگ کے لیے، اور 12 ہونا چاہیے اس ٹیکسٹ کے لیے، کہ ہم نے صرف جو ہے ایم ایس ورڈ میں فائل جمع کروانی ہے، اور بلیک اور بلو کلر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کسی اور فارمیٹ میں ہم سبمٹ نہیں کروا سکتے، اور جو ہے ہماری اسائنمنٹ جو ہے وہ کہیں سے کاپی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے ہمیں مارکس نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ کویشچن میں انہوں نے یہ بولا ہوا ہے کہ جو ہے ہمارا کوئی بھی جو ریلیجن ہوتا ہے وہ اس کی جو عبادات ہیں وہ دوسری عبادات سے مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں وہ اپنی ان جو ہے عبادات کو ان کو اپنے پیشن اور ڈیووشن کے ساتھ جو ہے فالو کرتے ہیں، یہ پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا جو اسلام ہے یہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اور اس وجہ سے جو اس کی جو عبادات ہیں وہ دوسرے تمام مذاہب سے جو ہے ڈفرینٹ ہے، کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اس طرح انہوں نے ہمیں بولا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے 3 پوائنٹس لکھیں گے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ، جو اس بات کو کلیریفائی کرے کہ جو ہے اسلام کا طریقہ عبادات یونیک اور ڈفرینٹ ہے تمام دوسرے مذاہب سے۔ تو چلیے ہم اب سولوشن کی طرف چلتے ہیں۔ سولوشن کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ اسائنمنٹ جو ہے اس کو ہم انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس طرح والی انگلش میں، اور اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس طرح والی اردو میں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم پیپر پہلے ہم رومن میں دے سکتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے نیو میں اب بتایا گیا ہے کہ ہم پیپر رومن میں نہیں دے سکتے، یعنی کہ جو میسیج والی زبان ہے اس میں نہیں دے سکتے، صرف انگلش اور اس طرح والی جو ہے اردو، یہ ہمیں الو ہوگی۔ تو سولوشن کی طرف چلتے ہیں۔ سولوشن ہمارے پاس جو ہے ہم نے سب سے پہلے اوپر لکھنا ہے کہ اسلام کا جو ہے کنسیپٹ ہے وہ دوسرے مذہب سے بالکل ورشپ کا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے، اور تمام ریزن یہ دیے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو آپ نے صرف پوائنٹس لینے ہیں، اس میں صرف آئیڈیا لینا ہے، اپنے اپنے پاس سے جو ہے اس کو ریورڈ کر کے ریپلیس کر کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ورنہ آپ لوگوں کا جو ہے مارکس کٹ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے یہ اسلام میں جو ہے توحید کا نظریہ ہے، باقی مذاہب میں توحید کا نظریہ نہیں ہے، وہ ان کے ایک سے زیادہ خدا ہو سکتے ہیں۔ اور جو ہے سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اللہ ہے وہ ایک ہے، ہمارا ہمیں اس بات پہ جو ہے مسلمانوں کو بلیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کی پرمیشن ہے۔ دوسرے مذہب جو ہے ان کے جو ہے مختلف طرح کے خدا ہوتے ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرتے ہیں، کوئی چاند کی کرتے ہیں، کوئی تاروں کی کرتے ہیں، اور جو کچھ جو ہے گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کے جو بلیفز ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، ایک ہی دین میں بلیو ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن جو اسلام میں ہے اس میں صرف جو ہے توحید ہے، یعنی کہ صرف ایک اللہ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی سے جو ہے مدد مانگتے ہیں۔ نمبر 2 ہمارا ہے جو کمپریہنسونیس، یعنی کہ ہمارا جو دین ہے وہ کمپریہنسو ہے، مکمل جو ہے زندگی کا ہر پہلو کی یہ جو ہے عکاسی کرتا ہے۔ اسلام جو ہے کمپریہنسو ریلیجن ہے، اور یہ ہولسٹک اپروچ اپنی زندگی کی طرف ہمیں فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مسلمانوں کو جو ہے کوئی بھی جو کام وہ کریں گے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو بھی کام کریں گے اس کو ایز اے ورشپ کاؤنٹ کیا جائے گا، یعنی کہ اگر ہم جو ہے ہم نے جو رسمی عبادات کریں گے، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ٹائپ، اس کی بھی ہمیں وہ بھی عبادات ہیں ہماری، اور اس کے بعد جو ہماری غیر رسمی عبادات ہیں اس کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے
स्वाब मिलता है। यानी कि हम काइंडनेस करेंगे, ऑनेस्टी करेंगे, हम अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे, तो हमें इससे भी स्वाब मिलेगा। लेकिन दूसरे जो मज़ाहब में उनमें ऐसा कोई सीन नहीं है, वहाँ पे वो सिर्फ इबादत का ही उनको स्वाब मिलता है। तो एक ये डिफरेंस हो गया, या एक इसलिए हमारा कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसके बाद हमारी वर्शिप के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि हम किसी भी जगह किसी भी वक्त इबादत कर सकते हैं। जो हमारे एक तो रस्मी है ना कि नमाज की हमारा फिक्स टाइम है। दूसरे हमारे जो गैर रस्मी जो इबादत हैं उसके लिए हमें कोई टाइम कोई प्लेस नहीं है, हम किसी भी जगह पर इबादत कर सकते हैं, कोई भी वक्त हो सकता है। और बस हम ये एक बात है कि हमें राइट इंटेंशन के साथ वो काम करना है। उसके बाद प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, यानी कि हमारी जो इंटेंशन है, जो हमारे माल हैं, उनकी प्योरिटी होनी चाहिए। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करें, और सिर्फ उसी के खुशनुदी के लिए हम इबादत करेंगे, पर्सनल गेन के लिए नहीं करेंगे, या अपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करेंगे, तो हमें उसका स्वाब मिलेगा। जैसे कि हमें दीन में है कि माल का दारोमदार वो नीतों पे। उसके बाद हमारे जो दीन है वो कुरान मजीद के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि सेंटर अराउंड कुरान मजीद। हमारे जो चीज़ हमें कुरान मजीद में अल्लाह ताला की तरफ से आई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो रिवील हुई है, हमने उसी चीज़ को फॉलो करना है, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसी के मुताबिक हमने अपनी इबादत करनी है। तो मुसलमान कुरान मजीद रिसाइट करते हैं, उसको मेमोराइज़ करते हैं, और वो उसको पढ़ना, उसको मेमोराइज़ करना, ये हमारी इबादत है। लेकिन दूसरे मज़हब में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जो बाइबल है उसको कोई भी क्या कहते हैं, उसे मेमोराइज़ नहीं करते। उसके अलावा बाद मज़हब ऐसे हैं जिनकी कोई किताब है ही नहीं, ठीक है। तो ना उनकी कोई किताब नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि उनको वो डेली लाइफ में गाइड नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस हो गया। और ये 4-5 मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि हमारी जो इबादत में इक्वलिटी मौजूद है, हमारा अल्लाह ताला के साथ रिलेशन है, ये खालिस होता है, हम क्योंकि इसको सिर्फ हम ही जानते हैं। एक ये पॉइंट लिख सकते हैं, हमारा वर्शिप में जस्टिस सिस्टम है, यानी कि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो कोई, यानी कि कोई ठेकेदार है तो वो आगे पढ़ेगा, या कोई नंबरदार है, या कोई DCAC है तो वो आगे पढ़ेगा। वो जहाँ पे जगह मिलेगी मस्जिद में वहीं पढ़ेगा, और उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि एक मजदूरी करने वाला आदमी है उसको मिलेगा। उसके बाद हमें हमारा कुरान मजीद कंप्लीट गाइड फ्राहम करने वाला तरीकाकार है। इस पॉइंट को भी आप मजीद करके लिख सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को, इसके अलावा जो कोई भी पॉइंट आपके माइंड में है तो आप उसको इस तरह करके लिख सकते हैं। आपने 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। और हर जो एक्सप्लेनेशन है वो 3 से 4 लाइन्स की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लाइन्स की नहीं होनी चाहिए। और आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने। उसके अलावा अगर आप जॉब होल्डर हैं और आपको अपने LMS मैनेज करने की आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं पेड LMS हैंडलिंग करती हूँ, और आपके जो असाइनमेंट्स हैं, आपके क्विज़ हैं, GDBs और आपकी अटेंडेंस वगैरह, ये सारी मेरी जिम्मेदारी होगी। तो मज़ीद आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।